بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ آج کا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب سے ہم پڑھ رہے ہیں آج کا سبق۔ بہت پرانی کتاب، 1000 سال پرانی کتاب، آج بھی روشن زندگی کو پانے کے لیے رہنما بھی ہے، رہبر بھی ہے، پیر بھی ہے، مرشد بھی ہے۔ کتاب پڑھنے سے پہلے ایک سوال میں ضرور واضح کروں گا کہ کتاب ہم خود پڑھ لیتے ہیں، سبقاً پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تسبیح خانے کے ذریعے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود ہی پڑھ لیتے ہیں، کتاب ہے، بازار سے 150 کی لیتے اور پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ الف با کا قاعدہ خود ہی پڑھ لیتے، استاد تو نہ رکھتے۔ انجینئرنگ ڈاکٹری کی ڈگریاں کرتے ہیں، کتابیں تو بازار میں ملتی ہیں، وہی کتابیں خود لے کے خود پڑھ لیتے ہیں۔ استاد کیوں رکھا؟ پروفیسر کیوں رکھا؟ ٹیوٹر کیوں رکھا؟ خود ہی پڑھ لیتے۔ سوال ہے کہ ہماری زندگی میں سبق پڑھایا کیوں جاتا ہے، ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ایک ہے کتاب، ایک ہے اس کے راز، اسرار اور رموز، ایک ہے تالا، ایک ہے اس کی چابی۔ یہ بات کس صاحب کتاب نے کس حال میں کہی؟ کس؟ اب ذرا حال تھوڑا سا سن لیں۔ اگر کوئی بندہ مظلوم ہو اس سے حال پوچھیں گے تو کس انداز سے پوچھیں گے؟ کیا حال ہے؟ چور ہے، پکڑا گیا اور بے بس ہے، پوچھیں گے کیا حال ہے؟ حال لہجہ بول نہیں رہا، لفظ تو وہی ہے پر لہجہ بول رہا ہے، بول نہیں رہا۔ الفاظ وہی ہیں، انداز بدل گیا۔ ماں سے محبت کے لہجے میں کیا حال ہے کیسے پوچھیں گے؟ بچہ بیمار ہے سو اس سے کیا حال ہے کیسے پوچھیں گے؟ اور فاتح بن کے ہم ان لوگوں کو جن کے ملک اور مال پہ قبضہ کیا ہے، وہ ان غلاموں سے کیا حال ہے کیسے پوچھے گا؟ ایک ہے لفظ، ایک ہے لہجے۔ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب جو کشف المحجوب ہے آج سے 1000 سال پہلے لکھی، 1000 سال پہلے لکھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبول کرایا، اور قبول کرانے کے بعد پھر اللہ نے آج تک اس کو قبول ہی کیا ہے، اور دنیا کی کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ ان میں ایک اردو ہے، انہوں نے فارسی میں لکھی تھی۔ اس وقت اردو کا وجود ہی نہیں تھا جب یہ کتاب آئی تھی، وہ گمان، خیال، تصور ہی میں نہیں تھا کہ اردو بھی دنیا میں کوئی زبان آئے گی۔ آج کا سبق شیخ حضرت احمد بن الحواری، 22واں باب ہے کشف المحجوب کا۔ کشف المحجوب، آپ کو یاد ہے کسی کو ہم کتنے سال سے کشف المحجوب کا سبق پڑھ رہے؟ بھائی سوئے نہیں، یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی، شیخ احمد بن الحواری رحمت اللہ علیہ تبع تابعین میں سے
وقت کے چراغ، غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ، غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ، بڑا بھاری لفظ ہے۔ شیخ ابو الحسن احمد بن الحواری شام کے اجل مشائخ میں سے سب کے ممدوح، ہاں یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ احمد بن الحواری شام کے پھول ہیں، علم طریقت کے فنون میں آپ کا کلام بہت بلند، اشارات بہت لطیف، اور حضور سے آپ کی روایات احادیث سب کی سب صحیح، طریقت میں آپ کا اتنا بلند درجہ کہ وقت کے صوفیہ اپنے واقعات میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ شیخ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور حضرت ابو سفیان کی صحبت کی تربیت یافتہ اور سیاہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک بزرگ سے اکتساب فیض کیا، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا دنیا کوڑے کرکٹ کی مانند ہے اور کتوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اور جو شخص ہمیشہ اس پر بھروسہ کرے گا وہ کتوں سے بھی کم درجہ ہے، کیونکہ کتا تو اس سے اپنی حاجت پوری کر کے واپس چلا جاتا ہے، لیکن دنیا سے محبت کرنے والا اس سے الگ نہیں ہوتا، نہ کسی حال میں اس کو چھوڑتا ہے۔ آپ کے نزدیک دنیا اس قدر حقیر تھی کہ آپ نے دنیا کو گندگی سے تشبیہ دی اور دنیا کو کتوں سے بھی کم درجہ شمار کیا۔ یہ بات آپ کے اہل دنیا سے قطع تعلق اور اعراض کی بڑی علامت ہے۔ دراصل اہل طریقت کے لیے دنیا و معافیہ سے قطع تعلق کر لینا ایک نہایت شاندار محل اور تر و تازہ باغ کی مانند ہے۔ ابتدائی عمر میں آپ علم کی تلاش میں لگ گئے اور ان کے حصوں میں جد و جہد کی۔ آخر کار آپ نے اپنی کتابیں لے جا کر دریا برد کر دیں اور یوں فرمایا کہ تم مقصود حاصل کرنے کی بڑی اچھی علمی دلیل و حجت ہو، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد دلیل کے ساتھ مشغول ہونا محال ہے، کیونکہ رہنما کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے کہ مرید رستے میں ہو، اور جب منزل مقصود کی پیشگاہ اور درگاہ نمودار ہو گئی تو پھر رہنما کی کیا قیمت ہے۔ کسی نے پوچھا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ اللہ والے تھے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی ہستیوں کے مرشد، اور ایک بڑی ہستی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے۔ پوچھا حضرت آپ نے کتنی کتابیں پڑھی؟ اور میں ایک کتاب پڑھی، ایک کتاب۔ پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا کتاب مرشد۔ رات مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ طریقت، سلوک، روحانیت کی کوئی منزل آسان کا کوئی شارٹ طریقہ بتائیں۔ یہ اس کا جواب ہے، بس ایک کتاب پڑھیں۔ اور اس ایک کتاب نے پھر ساری کتابوں کے باب کھول دیے، پھر سارے سلوک، راہ، روحانیت، راز، وہ سارے کے سارے پھر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات آج کے سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اٹھا کے ساری کتابیں پانی میں ڈال دیں، دریا برد کر دیں، بس ایک کتاب ہے۔ اور وہ ایک کتاب پڑھنے والا زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ ایک ہی کتاب اسے یقین دیتی ہے۔ جو در در جاتا ہے
جو کبھی اس در میں کبھی اس در میں منزلیں نہیں پاتا، جو ایک در کا رہتا ہے زندگی میں کامیاب وہی ہوتا ہے، ایک در کا، اور ایک در میں زندگی کی منزلیں اور خیریں ہمیشہ اس کے گلے کا ہار اور اس کے سروں کا تاج بنتی ہیں۔ ایک منزل، اور یہی چیز پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے۔ آگے لکھتے ہیں شیخ المشائخ ابو سعید فضل اللہ المیسینی نے اپنی کتابیں پانی میں ڈال دی تھی اور رسمی صوفیاء کے ایک گروہ سے اپنی ناکامی، سستی اور جہالت کے باعث ان اسرار کی تقلید کی، کیونکہ اس کام سے ان بزرگوں کی مراد ما سوا اللہ سے دل کو فارغ کرنے اور دنیا سے قطع تعلق کرنے، اس سے توجہ ہٹانے کی سوا اور کچھ نہ تھی۔ شیخ احمد حواری کو اپنے حال کے غلبے میں کوئی شخص ان کے کلام کو سننے والا نہیں ملا، اس لیے انہوں نے اپنے حال کی شرح کاغذوں میں لکھ دی ہے، اور جب کاغذ بہت سے جمع ہو گئے اور کوئی قابل آدمی نہ ملا تو اس کو عام طور پر شائع کر دیتا، تو انہوں نے سب کاغذوں کو پانی میں ڈال دیا اور یوں فرمایا، گویا بہت اچھی دلیل ہے۔ اللہ والوں پہ حال رہتا ہے، اور یاد رکھیے گا ہر حال قابل اتباع نہیں ہوتا۔ ہم بھی اٹھا کے کاغذ سمندر میں ڈال دیں، دریا میں ڈال دیں، تو ان کا حال ہے، لیکن اس حال میں جو مجھے آپ کو سبق مل رہا ہے، وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ زندگی کی راہ میں، زندگی کی روحانیت میں اور زندگی کے سچے راستوں میں ایک منزل، ایک رہبر۔ اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو ایک نبی دیا ہے، ایک کتاب دی ہے۔ عرب جہاں قرآن پاک نازل ہوا تھا، عرب جہاں قرآن پاک نازل ہوا، وہاں سارے کے سارے وہ لوگ تھے، وہاں سارے کے سارے وہ لوگ تھے، سارے کے سارے جو عربی جانتے تھے۔ عربی جانتے نہیں تھے، بلکہ ان کا بچہ بچہ عربی میں فصاحت و بلاغت رکھتا تھا۔ بچہ ایسے بے ساختہ اشعار کہتا تھا بغیر تیاری کے۔ تو اصولاً یہ چاہیے تھا کہ قرآن پاک کا ایک ورقہ روز ان کے پاس آتا، 2 ورقے آتے، ان کے سرانے پڑے ہوتے، اٹھتے قرآن پڑھ لیتے، ہدایت پا لیتے۔ نہ، قرآن بعد میں آیا، صاحب قرآن پہلے تشریف لائے۔ پہلے قرآن آیا یا میرے آقا تشریف لائے؟ کون آیا میں؟ یہ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ خیال کرنا، اگر کتابیں پڑھ کے زندگی کا سبق لینا ہے تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیکار آئے تھے؟ نہیں۔ میں پرسوں ایک جگہ گیا تو ایک ٹیبل کے اوپر قرآن پاک پڑا تھا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہہ رہے جی ایک ترجمہ ہے قرآن پاک کا۔ میں چپ کر گیا۔ فزکس اور کیمسٹری کی MSc کی یا PhD کی کوئی کتاب جو بہت بڑے سائنسدان نے لکھی ہے، کوئی بندہ اس کا ترجمہ صرف کر دے تو اس کے ترجمے کرنے کے لیے پوری دنیا اس کو چیلنج کرتی ہے، خیال کرنا کہ تو نے اس ترجمے میں 80,000 70,000 غلطیاں کی ہیں، لہذا تیرا ترجمہ قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کا ایک ناقص علم، آج ناقص اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تھیوری ایکٹیو ہے، کل وہی تھیوری ہے، وہ کہتے ہیں یہ تھیوری بدل گئی ہے سائنس کی، اس کے ترجمہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا علم چاہیے۔ جو اٹھتا ہے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں،
پھر قرآن ترجمے سے پڑھ کے پھر امت پہ، اللہ والوں پہ اعتراض کرتا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا، اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ قرآن ترجمے سے پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کسی نے پوچھا تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ کیا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ؟ میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اب دیکھیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے استاد، اور استاد کو جب قدردانی ہوتی ہے، میاں مظفر حسین صاحب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فلسفے کی ایک کتاب پڑھنے کے لیے عورتوں کے بازار میں اپنے ایک استاد کے پاس جاتے تھے جو ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتے تھے۔ صرف 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے ہوتے تھے وہ اس نشے سے باہر آتے تھے، اور یہ عورتوں کے بازار میں وقت کے ولی ہیں میاں مظفر حسین صاحب۔ اور ولایت کی انتہا یہ ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ ان کا سناتا ہوں۔ حضرت مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، مسجد میں، اور ایک جگہ جوتی اتار لیتے تھے اور جوتی کے بغیر چلتے تھے، آگے جا کے جوتی پہنتے تھے، اور یہ روز کا معمول تھا، ہر وقت کا معمول تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ جوتی یہاں نہیں پہنتے وہاں پہنتے ہیں؟ فرمان لگے یہاں ایک طوائف کا گھر ہے، جوتی کی آہٹ اور کھسکساہٹ سے وہ کسی کی آمد کا انتظار کرتی ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کوئی رجوع نہیں کرتا، میری جوتی کی آہٹ سے اسے تکلیف پہنچے گی۔ ہاں طوائف ہے، انتظار کرتی ہے، اور جوتی کی آہٹ سے کہے گی کوئی میرے کوٹھے پہ میرے گھر آ رہا، اور میری جوتی اس کو تکلیف نہ دے، پھر میں یہاں اس کے گھر سے کچھ پہلے جوتی اتار لیتا ہوں، پھر آگے جا کے جوتی پہن لیتا ہوں کہ میری ذات اس طوائف کو بھی تکلیف نہ دے۔ ولایت کے شہنشاہ، بڑے عجیب واقعات ہیں ان کے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے سنا ہے، عجیب واقعات ہے، لیکن حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا کہ استاد کیا ہے، اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ اور وہ استاد 24 گھنٹوں میں چند گھنٹے پہلے شراب کے نشے سے نکلتا تھا، اور وہ فلسفے کی کتاب اس سے پڑھتے تھے، منطق کی کتاب اس سے پڑھتے تھے، بس پڑھ کے اس کے بعد پھر تشریف لے جاتے تھے۔ کبھی استاد کے لیے دل میں تھوڑا سا اکرام احترام میں کمی نہیں آنے دی۔ اس نے کہا تو نے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی؟ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حالانکہ آگے لکھا ہے اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وہ چونکہ ترجمہ اس نے پڑھا تھا، اس نے وہ ترجمے میں پہلے والا حصہ لے لیا، آخری حصہ چھوڑ دیا۔ ایک ہے کتاب، ایک ہے صاحب کتاب۔ میرے آقا تشریف پہلے لائے، قرآن کا نزول بعد میں ہوا، قرآن کا نزول بعد میں ہوا۔ جو چیز استاد سے پڑھی جائے گی، جو چیز کسی فقیر سے پڑھی جائے گی، وہ زندگی میں نقش بن کے رہتی ہے کہ اس وقت جو حکم ہے، اس وقت جو حکم ہے وہ کس موقع کا حکم ہے، کس موقع کا حکم ہے۔ میرے آقا کملی والے کے بارے میں کسی نے پوچھا ایک صحابی سے، حضور کے کوئی حالات تو بتاؤ۔ کہنے لگے بس دن رات میں نے جب بھی انہیں دیکھا، غم میں دیکھا، ہم میں دیکھا، امت کے درد میں دیکھا، کڑھن میں دیکھا، روتے دیکھا، آہیں بھرتے دیکھا، سسکتے دیکھا۔ اب اس سے ٹکراتی ہوئی ایک اور چیز آپ کو سناؤں گا۔ ایک صاحب نے ایک صحابی سے پوچھا میرے کملی والے کے کوئی حالات تو بتائے۔
تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ مسکراتے، ہنستے اور محبت کرتے۔ میں نے تو یہ دیکھا دونوں کی بات سچ ہے۔ حال کا امر کیا ہے؟ یہ حکم کس جگہ کا ہے، وہ حکم کس جگہ کا ہے؟ مسکراتے، ہنستے۔ یہ گھر میں دیکھا میرے آقا اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ سدا مسکراتے اور سدا پیار محبتیں بانٹنے والے تھے۔ اور جب باہر تشریف لاتے تھے تو ایک امت کا غم ہوتا تھا، امت کا غم وہاں بھی تھا، نبی کبھی غم سے دور نہیں ہوا، لیکن گھر والوں کے ساتھ محبت اور پیار۔ اگر میں باہر تھانے دار ہوں تو گھر تھانے دار نہ بنوں، اگر گھر میں حضرت باہر حضرت ہوں تو گھر حضرت نہ بنوں۔ یہ بڑوں نے ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے۔ ایک چیز جو میں نے یہاں بیان کی ہے اور بہت زیادہ میں نے اس کو ذرا تھوڑا سا توجہ دی ہے، شیخ احمد بن الحواری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہ غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ تھے۔ یہ کیا ہے؟ اور آج یہ غضب اور آفتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ذرا آج تھوڑا سا اس نقطے کو سمجھ لیں، بڑا کام آئے گا آپ کو۔ اونگے نہیں، بڑی لمبی راتیں ہیں، اونگے نہیں، توجہ کریں، توجہ کریں۔ گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، یہاں تھوڑی سی اونگ آ گئی، نقصان ہو گیا۔ غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ۔ پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، پرسوں جمعہ تھا نا، میں نکلا دودھ محل سے تو ڈرائیور نے گاڑی چلائی، آگے کنٹینر جا رہا تھا، اس نے ہارن دیا، اور اس نے کنٹینر کو ایک طرف جو کیا، اوپر کنٹینر جا کے لگا 11K کی بجلی کی موٹی تاروں سے، ایک دم اس کے ٹائروں سے آگ نکلی اور آگ میری گاڑی کی طرف پھیل آئی۔ اور اس کے بعد رب کا نظام، اچھا اسے ڈرائیور کو کوئی خبر نہیں، وہ چلائے جا رہا، اور اگر وہ آگ تھوڑی سی اور بڑھتی تو میری گاڑی کو آگ لگ جاتی۔ میں یہاں تسبیح خانے کی طرف آ رہا تھا اس وقت، اور اس وقت میں ایک لفظ پڑھ رہا تھا، فی امان اللہ فی جوار اللہ۔ کیوں جی میں نے ٹھیک پڑھ لفظ پڑھا؟ اس کے انوکھے معنی میں تسبیح میں یہ لفظ اصل میں ایک کسی مقصد کا تصور کرتا، میں یہ لفظ پڑھ رہا تھا، فی امان اللہ فی جوار اللہ۔ کیا معنی؟ مولا تیری امان میں اور تیرے پڑوس میں، اللہ پڑوسی جس کا بن جائے۔ میں اس وقت یہ تسبیح پڑھ رہا تھا، بالکل یہی پڑھ رہا تھا، فی امان اللہ فی جوار اللہ۔ آگ ایسی ٹائروں میں سے آگ نکلی اور وہ چلائے جا رہا، اوپر تاریں کنٹینر کو لگ رہی۔ اس کے بعد وہ کنٹینر تاروں سے ہٹا، آگے نکل گیا، ہم آگے نکل گئے۔ کل کی بات بتاؤں، میں یہاں سے کل گیا وہاں بیدیاں کی طرف، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی گاڑی تھی، تو میں نے کہا کہ گاڑی کو آپ ادھر لیں، آگے کھدائی ہوئی پڑی تھی، تو وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، میں سامنے کھڑا تھا، وہ گاڑی کو لائے نا تو گاڑی کا اگلا ویل جو نیچے گیا، نیچے گاڑی ایسے اٹھی اور گڑھے میں الٹی ہو رہی تھی۔ اس وقت میں نے 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھی ہوئی تھی، وہ بھی ذکر کر رہے تھے، خود تسبیح کر رہے تھے، اچھے نیک انسان تھے، اور گاڑی پھر ایک دم سیدھی ہوئی اور گڑھے سے نکل کے اصل راستے میں آ کے پھر کھڑی ہو گئی۔
لفظ ہے غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ. جو آفتیں ہمارے پاس ان قریب آ سکتی ہیں کسی شکل میں، اولاد کی شکل میں، رزق کی شکل میں، صحت کی شکل میں، حادثوں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، مسائل کی شکل میں، مشکلات کی شکل میں، ناکامیوں کی شکل میں، وہ ان سے آگاہ تھے. یہ آگاہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے زندگی میں جو کامیاب لوگ دیکھے ہیں، کامیاب لوگ، انہوں نے ہمیشہ ہواؤں کو پڑھا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ پیر صاحب پگاڑا رحمت اللہ علیہ بڑوں کی اولاد تھے، ہمارے لیے قابل احترام. ان کا جب بھی میں بیان پڑھتا تھا سمجھتا تھا کہ ملکی حالات میں کچھ ہونے والا ہے، وہ سوال کر لیتے تھے. کبھی کہتے تھے مجھے بوٹوں کی آواز آ رہی ہے، کبھی کہتے تھے بلی چوہے سے تھیلے سے باہر آ رہی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اب مجھے پتا نہیں، وہ ایک سیاسی آدمی تھے جو مجھ سے یہ بات کر رہے تھے. بہت پرانے سیاسی ہیں، پاکستان کے بڑے ہیں، اب بھی ہیں. کہنے لگے میں ان سے سمجھ لیتا تھا کہ کچھ حالات میں تبدیلی آنے والی ہے. دنیا کے اعتبار سے ان کو ساری زندگی سیاست میں گزری تو تجربہ ہو گیا. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ ساری عمر سینما آپریٹر رہے، اسلم صاحب، بہت ہو گئے. مجھے انہوں نے خود کہا ایک دفعہ، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، آخری عمر اللہ نے ان کو بہت قرب دیا، اپنی ذات کا بہت قرب دیا. حافظ تھے، پھر قرآن بھول گئے تھے، پھر قرآن کی طرف توجہ کی، پھر اللہ نے انہیں بڑی اپنی محبت عطا فرمائی. کہتے تھے میں دور سے مجھے پتہ چل جاتا ہے، سینما رات کا سناٹے میں سینما کی ریل چل رہی ہے تو اس کی آواز سے میں سمجھ جاتا تھا کہ اتنے منٹ کے بعد یہ ریل ٹوٹ جائے گی، اور وہ ٹوٹ جاتی ہے. ایک تجربہ ہے. ایک وہ لوگ، یہ دو مثالیں دے رہا ہوں، اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں. کسان کو پتہ چلتا ہے میری فصل اتنی ہوگی، اور ہمارے ہاں باغ کا بکنا تھا. باغ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باغ کے بلائے ٹھیکیدار. اب بھی میرے بھائی 3 باغ ہیں، ان تینوں باغوں میں جب سمر آ جاتا ہے اس وقت سمر بیچتے ہیں. یہ شریعت کا حکم ہے، جب پھل چھوٹی املی آ جائے اس وقت پھل بیچنا چاہیے. جبکہ عموماً جو باغ بکتا ہے وہ بور پہ بکتا ہے، پھول جسے بور کہتے ہیں، پھول پہ بکتا ہے. جبکہ نہیں، اس چیز پہ کئی دفعہ نقصان ہوئے. بور لاجواب تھا. ٹھیکیدار آئے، اس باغ کے اتنے دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، جب املی آئے گی ہم پھر بیچیں گے. آئی آندھی، طوفان، سارا بور ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جی آپ 4 آنے ہیں روپے کی جائے چیز کے. انہوں نے کہا بسم اللہ، 4 آنے برکت والے. ایک میں نے بابا جی کو دیکھا، اس نے جھولی، وہ بھی ٹھیکیدار تھا، ہر آم کا پتا جھولی میں ڈالے جا رہا تھا. ہر آم کا پتا جھولی میں ڈالے جا رہا تھا. اس کے بعد آیا اور ایک ایک پتے کو علیحدہ رکھ رہا. یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی آم کا ثمر دیکھ رہا ہوں، اس میں سے اتنے من اترے گا، اس میں سے اتنے من اترے گا. جس میں سے جتنے من اترے گا اس کا اتنا پتا، کوئی مرجھایا ہوا، کوئی جلا ہوا، کوئی ثابت، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، وہ پتے علیحدہ رکھ کے اس نے کہا جی اتنا میرا خرچہ، اتنا ثمر، اتنا میرا منافع. انہوں نے کہا جی میری بولی اتنی ہے، میں اتنے میں باغ لوں گا. سمجھ گئے؟ پرانا خاک تھا بابا. یہ دنیا داروں کی باتیں ہیں. ہر شعبے کو، ہر سبجیکٹ کا پتہ چلتا ہے اس بندے کو. یہ جو اللہ والے تھے یہ غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ تھے. اس کی مثال یہ ہے، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کے ہیں، جن کو ساعتیں کہتے ہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے خاص نصیحت فرمائی تھی، ساعتوں کی تلاش میں رہنا. شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں ایک بات لکھی ہے کہ لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہے، بعض اوقات پورے رمضان میں ہے،
اور ایک اور بات لکھی ہے، بعض محدثین کا یہ بھی تجربہ ہے لیلۃ القدر سارا سال چلتی ہے، سال کی کسی رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب حیران ہو گیا، میں ہمیشہ ساتوں کی تلاش میں رہا ہوں۔ دیکھو میری بات سنیں، فجر کی نماز ایک ساتھ تو ہوتی ہے، وہ ساتھ گزرنے کے بعد وہ نماز تو ہوتی ہے پر قضا ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز ایک ساتھ تو ہوتی ہے، یوں ایک ساتھ میں داخل ہوئی تو اس کو ہم نے کہہ دیا مغرب۔ یوں فجر کا وقت خیط الاسود من الخیط، خیط الابیض اور خیط الاسود، قرآن نے اس کی ترتیب ایک ساتھ ہے۔ روزہ کھولنا ایک ساتھ ہے، افطار کرنا اور رکھنا ایک ساتھ ہے۔ زندگی میں ہم ساتھوں کے ساتھ، کھڑیوں کے ساتھ وہ خاص لمحے آتے ہیں جن لمحوں کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، مغرب کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں۔ وہ ایک خاص ساتھ آتی ہے، اس کو اشراق کہہ دیتے ہیں، ساتھ آتی ہے اس کو چاند کہہ دیتے ہیں، چاشت کہہ دیتے ہیں۔ وہ ایک خاص ساتھ آتی ہے اس کو اوابین کہہ دیتے ہیں۔ یہ ساتھ ہے، جس بندے کو ساتوں کا احساس ہو جائے، یا اللہ اس پہ ساتیں کھول دے، یا وہ ساتوں کے مسلسل مشاہدے اور تجربے میں گہرائی میں چلا جائے، وہ آنے والی بڑی بڑی آفات اور غضب اس سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ خواب آیا، 7 سال ایسے گزریں گے تنگ دستی کے، پھر 7 سال خوشحالی کے۔ یوسف علیہ السلام والا خواب، گائیں آ رہی ہیں، موٹی گاؤں نے چھوٹی گایوں کو کھا لیا۔ بادشاہ کو خواب آیا، اور بادشاہ کا خواب عام خواب نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، میں نے تھوڑی سی خواب کی تعبیر سیکھی ہے، عام خواب نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کا جواب دیا کہ تمہارے ہاں خشک سالی آنے والی ہے۔ وہ ایک لمبا خواب ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے، محدثین مفسرین نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ سات کو پہچانا، اور اس سات کو پہچانے کے بعد غلہ جمع کیا اور وہ خشک سالی سے نکل گئے۔ آفتیں آتی ہیں، میں تو نکلا تھا، مجھے خبر نہیں ہے کہ ابھی ایک آگے کنٹینر آئے گا اور کنٹینر نے اوپر کی تاروں سے ٹکرانا ہے اور نیچے سے آگ لگ جانی ہے، تو کوئی خبر نہیں ہے۔ ساتیں آئیں گی زندگی میں، نحس بھی سعد بھی۔ اب غور سے سمجھیے گا، نحس سعد، ایسی سعادتیں جن میں سعادتیں ہوں، برکتیں ہوں، خیریں ہوں، عزتیں ہوں، دولتیں ہوں، شہرت، رزق، صحت، خیر، رحمت، عافیت ہو۔ اور نحس کیا؟ یہ باقاعدہ قرآن اور حدیث کا اس کا ثبوت ہے کہ بعض ایام، بعض لمحات، بعض گھڑیاں، حتیٰ کہ بعض نام، کیوں یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا؟ کیوں وادیوں کے نام بدل دیے؟ کیوں بندے کا نام مر تھا، مر کڑوے کو کہتے ہیں، میرے حضور نے نام بدلا؟ کیوں بندے کا نام شعلہ تھا، شرارہ تھا، انگارہ تھا عربی کے الفاظ میں، میرے حضور نے نام اس کا بدل دیا؟ علاقوں کے نام بدل دیے، بکریوں کے نام بدل دیے، جانوروں کے نام بدل دیے۔ ناموں کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے، لمحات کا اثر ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ یہ وہ بزرگ تھے جو غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ تھے۔ کتنی بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کی طاقت اور جن کے کمال اور جن کے عروج کو دنیا نے تاریخ میں لکھا ہے، لیکن ایک گدڑی پوش فقیر کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور فرماتے تھے حضرت حکم فرمائیں، فلاں سفر کروں، کس دن کروں، کس ساتھ میں کروں، فلاں وقت میں نے فلاں حکومت پہ، فلاں قلعے پہ حملہ کرنا ہے، کروں، کیا فتح نصیب ہوگی؟ حضرت فلاں میں نے کامیابی کا قدم اٹھانا ہے، شادی کرنی ہے یا باہر کا سفر کرنا ہے یا کرنا ہے، کروں؟ ان کی اجازت ہوتی تھی تو کرتے تھے، ان کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو نہیں کرتے تھے۔
یہ ساتیں ہیں. میں بعض اوقات ساتوں کو اپنے چند دوستوں کو بیان کرتا ہوں، ہوئی ذرا بھاگ کے آ جاؤ، جلدی کرو. ابھی ایک سات گزری ہے، میں نے کچھ احباب سے کہا، میں نے کہا اس سات میں ایک تسبیح پڑھ لو یا اولو کی، یا اولو، کیا اولو کی تسبیح پڑھو، اس میں یہ ملے گا، اس میں زندگی کا یہ کمال ملے گا. کیوں؟ یہ ایک سات لگی ہوئی ہے. دیکھو چاند گرہن ایک سات تو ہوتی ہے، سورج گرہن ایک سات تو ہوتی کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک سورج گرہن ہوگا. میں آپ کو شرک نہیں بتا رہا، میں آپ کو بدعت نہیں بتا رہا، پر یہ بھی نہیں کہہ رہا شرک اور بدعت کے نام پہ وہ چیزیں بھی ہم بھول جائیں جو صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صلحاء اور حضور سے ثابت ہیں، کہ ہر چیز کے شرک شرک کہتے کہتے ان خیر اور شر کی ساتوں کو ہم بھول بیٹھے جو کہ ایک مضبوط روایات سے ثابت ہے. یہ پھر جس کو نصیب ہوتی ہے اس کو ملتی ہے. یہ بتائیں مجھے، یہ جو بڑے بڑے سونے کا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ حالات اور واقعات کی ساتوں کی نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی کچھ دنوں میں سونا اوپر چڑھے گا، اتنے دنوں کے لیے چڑھے گا، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے. اور وہ حالات ویسے ہوتے ہیں. ہیروں کے بیپاری، سونے کے بیپاری، پیٹرول کے بیپاری، انہیں حالات اور واقعات کی خبر ہوتی ہے. یہ دنیا کی خبر ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. ایک وہ جو عرش الہی کے راز و رموز کی خبریں رکھتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے ناموں کی برکتوں سے علم الہی پا لیتے ہیں. یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، یا لطیف، یا علیم، یا خبیر. یہ جو پا لیتے ہیں ان کے سامنے حالات اور واقعات انوکھی دنیا کے ساتھ کھل جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہ کرنا فلاں وقت میں، اللہ کا غضب ہو جائے گا، فلاں وقت میں کر لینا، رحمت الہی متوجہ ہو جائے گی. اس کا تعلق عقل انسانی سے نہیں ہے. چلو جی میں عقل انسانی سے ہی بتا دیتا ہوں. یہ تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ محکمہ موسمیات کہتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں ابر آلود رہے گا، بارش ہوگی، فلاں برف ہوگی، کہتے ہیں مان لیتے ہیں. اور یہی ساتیں اگر کوئی فقیر کہہ دے کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا یہ ہوگا، کہہ خدا بنتا ہے. پاگل آدمی، تیرے علم کی کمی ہے. محکمہ موسمیات مجھے اس دن کہنے لگا، انہوں نے کہا جی وہ موسمیات کے مطابق اتنے دن بارش ہوگی، اتنے دن جو ہے برف باری ہوگی، فلاں علاقوں میں برف بہت زیادہ پڑے گی، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، یوں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. موسمیات بتاتے ہیں. یہ جہازوں کی ساری پروازیں موسمیات کے نظام پہ چلتی ہیں. آگے کا موسم کیا ہے، ویدر ایٹماسفیئر کیا ہے، یہ جہازوں کا، انسانوں کا نظام. مہاراجہ رنجیت سنگھ جب کشمیر کا سفر کرتا تھا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں پل نہیں ہوتا، ایک پل میں بارش شروع ہو جاتی ہے، موسمیات کے ماہرین ساتھ ہوتے تھے اس وقت کے، جس میں ایک میں چیز بتایا کرتا ہوں کہ بارش کا پانی لے لو، شیشے کے جار میں ڈالو، ایک جونک اس میں ڈال دو، اور وہ جونک بس اسی میں رہے، اس کی غذا اس میں ڈالتے رہو جونک کی. اب وہ محکمہ موسمیات کا بہت بڑا گلوبل ہے، وہ جونک جب اوپر اٹھے موسم اور ہوگا، نیچے بیٹھ جائے موسم اور ہوگا، دائیں چلی جائے موسم اور ہوگا، بائیں چلی جائے موسم اور ہوگا، درمیان میں معلق ہو، بارش ہوگی، طوفان ہوگا، کیا ہوگا، وہ جونک کی حرکات بتاتے تھے. اور مہاراجا کو بتاتے، مہاراجا ابھی آگے سفر نہ کرنا، بارش کیچڑ پھسلن ہوگی، کھائیوں میں قافلے کے گرنے کے خطرے ہیں، اور آپ کی پالکی اور آپ کی بگی وہ سفر پہ نہیں ہوتا تھا. دنیا کے ماہرین، دنیا کے سبجیکٹڈ، جنہوں کو دنیا کا فن ہے، ان کی باتوں پہ اتنا یقین کہ محکمہ موسمیات تو یہ کہے، اور جو خیر اور شر کی ساعتوں کو بتائیں اور کہیں کہ یہ ہو وہ ہو، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اور یہ کرو گے تو برکتیں ہوں گی، خیریں ہوں گی،
یہ عمل کر لو گے تو نسلوں میں دولت، عزت، رزق ہوگی، یہ محفل میں شامل، دعاؤں میں شامل ہوگے تو اللہ پاک نسلوں میں راحتیں، عافیتیں اور تیری منزلیں آسان کرے گا۔ اسے ہم شک کی نظر سے دیکھیں، کبھی یقین آ جائے، کبھی بے یقینی آ جائے، کبھی خیال تصور کہاں چلا جائے، کبھی کہاں چلا جائے۔ کیسے دیوانے ہیں، دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ ارے جو رب کو نہ مانے، اس کے حبیب کو نہ مانے، اور رب کی قدرت طاقت کو نہ مانے، اس کو ہم سائنسدان کہیں، اس کی بات پہ اتنا یقین، جو اللہ اور اس کی عظمتوں کو مانے، جو حبیب اس کی رسالتوں کو مانے، جو محمد، آل محمد، اصحاب محمد کی محبتوں کا قائل ہو، اور اس کے سامنے کائنات کے راز و رموز کھول دیے گئے ہیں، جیسے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں شیخ احمد بن الحواری رحمت اللہ علیہ کا، ان کی باتوں میں کیا طاقت اور تاثیر ہوگی، اور ان کی باتوں میں کیا خیر ہوگی، اور ان کے نہ ماننے میں کیا شر، نقصان، تکلیف، پریشانی، مشکلات، مسائل کیا۔ اب وہ لفظ پھر سنیں، فرمایا تبع تابعین میں سے تھے، اور وہ وقت کے چراغ تھے، اور غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ تھے، آگاہ تھے۔ شیخ الہند، امام الہند مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غبار خاطر میں عجیب بات لکھی ہے کہ لوگوں، ہائے ہائے، عجیب بات لکھی ہے غبار خاطر میں، کہتے ہیں کہ ہوائیں چلے، غبار اٹھے، بادل بنے، بجلی کر کے اور گرج ہو، اور لوگ کہیں کہ بارش ہونے والی ہے، دیوانوں ہم تو ہواؤں کے سونگ کے بتا دیں کہ بارش ہو یا نہ ہو۔ یہ اصل میں انہوں نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک بندہ وہ ہے جو علم کا امام ہے اور سیاست کا امام ہے، وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم ہواؤں کو سونگ کے بتا دیں، اور ایک وہ جس کے سامنے راز و رموز، روح اور روحانیت اور کائنات کے اسرار کھلے ہیں، یہ اللہ والوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اگر بتا دے تو اس کی بات کو ہم کہتے ہیں ہوگا شاید ٹھیک ہے، اور وہی بات محکمہ موسمیات بتا دے تو عین الیقین، حق الیقین، بالکل ٹھیک مان لیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات جو چیزیں بتائے، ہفتے کے بعد یہ ہوگا، 2 ہفتے کے بعد یہ ہوگا، 8 دن کے بعد یہ ہوگا، جو چیز بتائے وہ بظاہر نظر تو نہیں آتی، لیکن 8 دن کے بعد ویسے ہو جاتا ہے، ہفتے کے بعد ویسا ہو جاتا ہے، موسم کی تبدیلی، تغیر، نظام ویسا ہوتا ہے۔ کسی فقیر کے ساتھ سدا یقین کے ساتھ چلیے گا، بے یقینی کی راہیں ہوائیں غبار اڑیں گے، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ یہ زندگی کا سفر یقین کی راہوں کے ساتھ، یہ زندگی کا سفر سچی خیروں کے ساتھ چلتا رہ جائے، چلتا جائے، ایک منزل، ایک راہ، ایک راستہ، ایک وطن، ایک رہبر، ایک باپ، ایک باپ۔ کل کی بات ہے تو میرے پاس نا ایک جوان کو پکڑ کے لے آئے، اس نے ہاتھ میں یوں کبوتر اٹھائے ہوئے سفید رنگ کے، کوئی 17-18 سال کا، 16-17 سال کا جوان تھا۔ اس نے کہا یہ بغیر اجازت کے نا یہ عمارت کے اوپر چڑھ گئے ہماری، اور کبوتر پکڑ کے لے آیا۔ وہ اس دن میں خطبہ، ابھی میں نے جمعے میں خطبہ پڑھا حضرت نفیس شاہ صاحب کی خانقاہ میں، تو وہ خطبہ پڑھنے والا نا خود وہ پڑھ رہا تھا الشباب و شعبۃ الجنون، کیا ہے جی؟ ہاں، کہ جو یہ جوانی ہے یہ پاگل پنے کا ڈپارٹمنٹ ہے، جوانی جو ہے وہ پاگلوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ایک رانگڑ بابا تھا، بابا رانگڑ، میں نے کہا بابا کوئی جوانی کا حال سنا ہے؟
کہنے لگا بیٹا ایک ٹانگ پہ ناچتا تھا، کسی کی سمجھ نہیں آتی تھی. اور ایک اور بابے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا کوئی جوانی کے حال سنیں. کہنے لگا بیٹا خرگوش شکار کیا، کچا خرگوش کھا گیا، گرم گرم گوشت کھا گیا، پتہ ہی نہ چلا. میرے پاس جوان کو پکڑ کے لے آئے تو کہنے لگے یہ جو ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا، کمرے میں بند کر دی. کہاں کوئی جیل تو تھی نہیں، تو اب بغیر اجازت کیوں آیا، ہماری کوئی چیز چوری ہو جاتی. اور میں نے کہا بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آؤ. اور بلا کے لیا. میں نے کہا دیکھ تجھے ایک شکل میں چھوڑوں گا، تو نا 5 وقت نماز پڑھ. کہنے میں جمعے نہیں پڑھتا ہوں. اچھا کبوتر نا اس نے یوں جیبوں میں ڈالے ہوئے تھے، یوں نا اسی جیبوں میں ڈالے ہوئے. میں نے کہا مر جائیں گے کبوتر، نکال. کہہ رہے نہیں مرتے. خیر بڑی مشکل سے وہ اس کی جیبوں سے، اس نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اس سے کبوتر نکلوائے. اب کبوتر اس کے ہاتھ میں. تو میں کہوں 5 وقت نماز کا وعدہ کر پھر تجھے چھوڑ دیتا ہوں. اب وہ چپ ہو، بار بار کہے جمعہ پڑھتا ہوں. اس کا اندر پکار کے ایک بات کہہ رہا تھا، میں دنیا کی ہر زندگی کے شعبے میں جھوٹ بول سکتا ہوں، مجھے نماز کے نام پہ جھوٹ نہ بلواؤ. ایمان تھا اس کے اندر. وہ جوان کل مجھے ہلا گیا کہ اللہ کے میں کہیں اور جھوٹ بول سکتا ہوں، بول دوں، یہ میری خطا ہے، وہ بھی مجھے نہیں بولنا، پر تو مجھ سے وعدے 5 وقت کے لے رہا، یہ نہ لے. اچھا میں نے کہا ایسا کر تو کوئی 2 وقت کر لے. کہ ہاں ایک سرگی دی تے ایک شام دی، ایک سرگی دی، ایک صبح کی، ایک شام کی. میں نے کہا ٹھیک ہے 2 وقت کی نماز پڑھے گا؟ پھر ہاں 2 وقت کی نماز پڑھوں گا. بار بار کہ جمعہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا جمعہ تو پڑھتا ہے، چلو 2 وقت کی نماز پڑھے گا؟ میں نے کہا جا تو 2 وقت کی نماز پڑھ. امت کا ہر فرد ایک دل میں نور رکھتا ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے حقارت نہ ہو. سینما کے باہر لین بنی ہوئی تھی بہت بڑی، تو ایک اللہ والے جا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ بھی مسلمان ہے؟ ہاں مسلمان ہے. یہ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ گندگی، فحاشی، یہ غلاظت، خباثت یہاں لگی ہوئی ہے. اس نے ان مسلمانوں کے بارے میں بہت کم تبصرہ کیا، ایک گھٹیا تبصرہ کیا. تو حضرت فرمانے لگے نہیں، ان کے اندر ایمان ہے اور یہ ایمان والے ہیں. جب وہ نہ مانا تو حضرت گئے وہ درویش اور جا کے زور سے کہا اے مسلمانوں، فلاں جگہ مسجد کو لوگ ڈھا رہے، قرآن پاک کی توہین کر رہے، اور ولولہ انگیز ایسے چند لمحوں میں ان کے جذبات کو تھوڑا سا چھیڑا تو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے. ایسے جو مزراب لگا وہ ان میں سے سارے بندے، لین ٹوٹ گئی، ٹکٹیں کہاں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. بتائیں ہم کہاں ہیں؟ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں. اللہ کہا بھائی ٹھہر جاؤ، بس میں نے انہیں بتانا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. ہر مومن کے اندر ایمان ہے، ہماری نظروں میں اس کی حقارت کمی نہ آئے. پھر آگے فرمایا یہ بتاؤ جہاں آگ لگ جائے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پاک پانی سے آگ بجھائے؟ پاک ناپاک جو بھی آئے بس اس کو پھینکتے ہیں، آگ بجھاتے ہیں. جب امت پہ کفر اور باطل اور دجال کی آگ لگ جائے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ نمازی ہے یا بے نمازی، یہ سینما والا ہے یا کیا، سارے وہ ہیں جو میرے مدینے والے کے امتی ہیں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین. یہ پھر وہی ہیں، پھر ان کو ساتھ لے کر چلو، اللہ ان کے ایمان کے بڑھاتا جائے گا اور دل کی دنیا آباد کرتا جائے گا. اٹھ یار فرید تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، اے جھوکاں تھسن آباد ول. پھر انشاءاللہ ترقیاں، عزتیں اور خیریں اور برکتیں امت کو ملتی رہیں گی. یہ سبق ہے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اصل بات تو چلی تھی، غضب الہی کی آفتوں سے آگاہ تھے لیکن کہیں اور نکل گئے.
تلاش کرتے رہا کریں. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. تلاش کرتے رہا کریں کہاں کہاں خیر ہے، کن لمحوں میں خیر ہے، کن ساعتوں میں خیر ہے، کن زندگی کی کیفیتوں میں خیر ہے. اسٹاک ایکسچینج والے کیا کرتے ہیں؟ پل پل کی خبر دیکھتے ہیں. اوپر چڑھ گیا ریٹ، چل بھائی اتنے لاکھ کما لیے. یہ اسٹاک ایکسچینج نہیں کرتے نا. اچھا اوپر ساعتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لمحوں اور گھڑیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اوپر ایسے جڑا لاکھوں کروڑوں کما لیا ایک پل کے اندر. بس زندگی کا سفر بھی ایسا ہے. ہمارے پاس بھی زندگی اسٹاک ہے اور یہ اسٹاک آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. یہ اسٹاک ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. میں ان کو خیر کی طرف لے جانے والی گھڑیوں کی تلاش میں رہے، ان لمحوں کی تلاش میں رہے، ان برکتوں کی تلاش میں رہے. جو خیر کے لمحے اور خیر کی گھڑیاں اور خیر کی برکتیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو کمال ہو جائے گا. وہ لمحے، وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، یہ جو آج آپ کو ملی ہیں، آج جہاں آپ بیٹھے ہیں اور آج کے لمحات، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، اس سے بڑی برکت والی گھڑیاں کہاں ملیں گی؟ یہ سعادت مند لمحے کہاں ملیں گے؟ یہ پرخیف گھڑیاں، لمحے پھر کیسے ملیں گے؟ اس کی قدردانی ہو اور دلوں میں اس کی قدردانی ہو اور اندر من میں اس کی قدردانی ہو اور بہت زیادہ قدردانی ہو. بے قدری نہ ہو، سعادت مندی ہو. اور کوئی شک شبہ وسوسہ اگر گمان خیال آئے بھی صحیح تو یقین کی طاقت آ کے اس شک شبہ وسوسے اور بے بدگمانی اور اس کو ختم کر دے. یقین، عین الیقین، حق الیقین، ایسا یقین ہو. اللہ پاک مجھے آپ کو یہ یقین عطا فرمائے اور ان اللہ والوں کی برکتیں، سعادتیں اور خیریں ہمیں عطا فرمائے جنہوں نے اتنی برکتیں اور خیریں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اتنا زیادہ فیض چھوڑا ہے اور اتنی زیادہ خیریں چھوڑی ہیں. بہت مبارک ہستی ہیں، بہت مبارک لوگ ہیں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی صدا عطا فرمائے. اب بیٹھ کے مراقبہ ہے، بہت توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے، اندر کی سچی طلب اور تڑپ سے وہ مراقبہ ہم نے کرنا ہے. اور مراقبہ کیا ہے؟ ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے. آپ سارے دل میں اس کو دہرائیں. دل ذکر زبان کی عبادت ہے اور مراقبہ دل کی عبادت ہے. مراقبہ دل کی عبادت ہے. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. اللہ کے نام کو دل کی گہرائیوں میں پوری توجہ، پوری کیفیتوں میں. الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. یہ مراقبہ ہے. الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. یہ مراقبہ ہے. کبھی بھی اللہ ضرور کہے گا کہ میرے بندے، لوگ کس کو تلاش کرتے تھے دل میں ڈوب کے، کس کو تلاش کرتے تھے؟ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جب تو فقیروں کی محفل میں بیٹھا تھا اور مجھے تلاش کر رہا تھا.
پھر گمان بھی آتے تھے، خیال بھی آتے تھے، تصور بھی آتے تھے، دنیا کے کام بھی تیرے دل میں گھس آتے تھے، پھر ان سب کو جھٹلا کر پھر تو میری یاد میں گم ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں اس لمحے میں بخشش کا سامان ہو جائے۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو کریم ہے، پل میں اٹھا کے فیصلے بدل دے، پل میں ہی فیصلے کر دے۔ اور جب یہ مراقبہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گا، پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ اور سے سنیے گا، میری بات پہ پھر توجہ دیجیے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الہی کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، اور ڈوب کے دل میں کہتا ہوں الہی میں تجھے مانگتا ہوں۔ اور جب مراقبے کی مشق ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے اور بندہ اس مشق کو کرتا رہتا ہے، پھر ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ ذرا سوچئے گا، اس شعر کا پہلا جو میں نے لفظ مصرع جو بات کہی، اس پر ڈوبے کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ مانا بچے کو روانہ کر دیتی ہے، پھر اس کے خیالوں میں ڈوبی رہتی ہے، ڈوبی رہتی ہے، ڈوبی رہتی۔ میرے پاس آیا ایک جھگڑا میاں بیوی کا، جھگڑا آیا کہ بیوی جو ہے وہ جب میں گھر آتا ہوں تو گلے شکوے کرتی ہے، آپ اتنی دیر سے گھر کیوں آئے؟ اس نے کہا جی 5 بجے چھٹی ہوتی ہے، 5:30 لاتے ہیں گھر پہنچتے صبح 9 بجے نکلتا ہوں، اور تو میں کہیں جاتا نہیں۔ اس سے کہ میں کہاں جاتا ہوں؟ مجھ پہ شک کرتی ہے۔ وہ کہیں نہیں میں شک نہیں کرتی آپ پہ، اب دیر سے آتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں بعض اوقات نہ آتا ہوں تو یہ اپنا ہاتھ اس کا جلا ہوا ہوتا ہے، یہ کیوں ہاتھ جلاتی ہے، بے توجہ کرتی ہے، غفلت کرتی ہے۔ اچھا وہ سنتی نا وہ رونے لگ گئی، روتے روتے کہتی ہے کہ پھر انہوں نے مجھے اتنی محبت کیوں دی تھی، میں ان کے خیالوں میں ڈوبی رہتی ہوں، میں ان کی سوچوں میں ڈوبی رہتی ہوں، پھر میرا ہاتھ جل جاتا ہے، پھر میں ان کی اتنی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ یقین جانیے ان میاں بیوی کی اس محبت کو دیکھ کے میں نے کہا مولا سب کی اتنی محبت دیتے، اور وہ بظاہر تو کام کر رہی ہے لیکن اس کا خیال، اس کا دماغ۔ پھر کہتی ہے میں ان کے لیے آیت الکرسی پڑھتی ہوں، پھر تسبیحاں پڑھتی ہوں، پھر صدقے دیتی ہوں کہ خیر سے رہیں، امن سے رہیں، امان سے رہیں، حفاظت سے رہیں، اور ان کے تصور میں پھر میں بیٹھی رہتی ہوں۔ دنیا کے مشغلوں میں باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ ایک اور واقعہ بھی سن لیں۔ ہمارے ایک استاد جی ہیں، انہوں نے ایک بندہ ملوایا مجھے، اور ملوایا تو وہ کہنے لگا میں جب بھی برگر لیتا ہوں 2 لیتا ہوں، 1 نہیں لیتا ہوں۔ ایک برگر سامنے پڑا ہوتا ہے، پھر میں اس سے باتیں کرتا ہوں، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، پھر کھاتا بھی ہوں تو کھا رہا ہے نا جو بھی ہے اچھا لگا بہترین، کہاں ایک برگر سامنے ہے اور ٹیبل خالی پڑی ہے، اور پھر راز و نیاز اور محبت اسرار، میں پھر کیا آگے کہوں۔ ایسی ہی اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق جس کو نصیب ہو جائے، یہ پھر مراقبے کے بعد ملتا ہے۔ کس کے بعد؟ مراقبے کے بعد ملتا ہے۔ اچھا مراقبہ، آپ کہیں کہ پہلے دن میں ایسے آنکھیں جھکاؤں، نظریں بند کروں، نہیں، عادت بنا لیں، تھوڑی تھوڑی عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی،
اور بالفرض ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں، عبادت نہ بھی بنی، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آخری درجے کا سرخرو ہوگا. مبارک دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کی بارگاہ میں آخری درجے کا سرخرو ہوگا. کیا لایا؟ مولا کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا تھا، میں مراقبے میں تجھ سے تجھے مانگتا تھا. اللہ کہے گا فرشتو سچا ہے، اس کی یہی قبول ہے. کہاں فتنوں کے دور کا بندہ تھا، کوئی جنید بغدادی کے دور کا بندہ تھا، کوئی جنید بغدادی کے دور کا بندہ تھا، یہ فتنوں کے دور کا، آفتوں کے دور کا بندہ تھا، اس کی یہی بھی قبول ہے. اللہ پاک فرمائیں گے جا اس کو میرا دوستوں میں شامل کر دے. کیا کمال ہے. چھوٹا سا ایک کام اور ایک چھوٹی سی محنت، ایک چھوٹی سی محنت جو ابھی آپ کرنے والے ہیں مراقبے کے نام پہ، اور وہ چند لمحوں کی ہے. اپنے مقام پہ جا کے اس پہ تھوڑی سی مشق روز کرتے رہا کریں، 5 منٹ 10 منٹ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہا کرتے رہا کریں. کرتے رہا کریں. اب بیٹھ کے مراقبہ کریں گے، توجہ یقین دھیان سے اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ. نام کس کا اور دھیان کس کا؟ پھر کہیں نام کس کا اور دھیان کس کا؟ اللہ کا. یہ دل میں بس جائے، اور اگر کوشش کرتے کرتے نہ بھی بسا تو بسنے والوں میں شمار ہو جائے گا، شمار ہو جائے گا. اب مراقبہ کریں گے، اور مراقبہ کریں گے کیا؟ تھوڑا سی اس کی کیفیت صرف آسان سی ایک چیز ہے. یہ تصور کریں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. بس اتنی سی بات، چھوٹی سی. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل کیا کہہ رہا؟ اللہ اللہ اللہ. بس اتنا چھوٹا سا. اس کی مشق کریں، پہلے عادت بنائیں، پھر کرتے 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 ایک وقت آئے گا یہ عبادت بن جائے گی. تو مراقبے میں ڈوب جائیں، توجہ دھیان سے لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام حلیم الکریم عفو کریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اپنی معرفت اور محبت کے لیے ہمارے دلوں کو قبول فرما اور اپنی محبت اور معرفت کے لیے ہمارے دل کو متوجہ فرما۔ یا اللہ سارے مجمع کی دعائیں قبول فرما، جو پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ان کی حاضری ان کی دعائیں قبول فرما۔ غیب کے خزانے سے دنیا آخرت کی خیریں برکتیں راحتیں رحمتیں عفو اور عافیت عطا فرما۔ ہمارے پل پل کو سنوار دیں، ہمارے من اور دل کو مزین منور کر دیں، ہمیں خیریں خوشیاں راحتیں عافیتیں عطا فرما۔ ہمیں دنیا بھی اور آخرت بھی خیر بھی اور برکت بھی اور اپنا فضل اور اپنا کرم اور اپنی خیریں عطا فرما۔ بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در، بے سہاروں کو سہارا، قیدیوں کو خلاصی اور پوری امت کی مغفرت فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ ہر دعا پہ آمین کہتے ہیں، ہر آمین کی قبولیت چاہتے ہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔